آج میراج النبی ہے، 27 رجب المرجب کی تاریخ ہے. جو رات گزری ابھی سے قبل، اس رات کو میرے نبی مسجد حرام سے مسجد اقصی گئے. وہاں سے پھر پہلے آسمان، ساتوں آسمان پار کیے. تب سارے ساتوں آسمان میں انبیاء کرام سے ملاقات بھی ہوئی ہے نا. پھر آگے گئے، عرش کرسی کو دیکھا، لوح و قلم کو دیکھا، جنت کا آپ نے سیر فرمایا، دوزخ کو ملاحظہ فرمایا. پھر تحت الثری تک گئے جبریل امین کے ساتھ، یا یہ کہہ لیجیے کہ جبریل السلام حضور کے ساتھ گئے نا. پھر سدرہ میں جا کے جبریل السلام رک گئے. میرے نبی نے فرمایا آگے چلو. تو جبریل نے کہا اگر یکسر موئے برتر پرم فروغ تجلا بسوزت پرم، کہ اگر ایک بال کے برابر بھی یہاں سے میں آگے بڑھا تو تجلی کے نور سے، تجلی کی روشنی سے میرے پر جل جائیں گے. سمجھے؟ اس کا میرے نبی وہاں سے آگے تشریف لے کر کے گئے. کہاں گئے؟ لا مکان، لا کا معنی نہیں جگہ، معنی جگہ، مکان معنی جگہ، یعنی کوئی جگہ نہیں. اتنی دور چلے گئے جہاں کوئی جگہ ہی نہیں، جہاں کوئی جگہ ہی نہیں. اتنی اونچائی پہ گئے، اتنی اونچائی پہ گئے کہ رب نے 70,000 مرتبہ فرمایا تھا ادنو منی یا احمد، ادنو منی یا احمد، اے احمد اے محمد اور میرے قریبا، اور میرے قریبا. 70,000 مرتبہ فرمایا تھا رب نے. میرے نبی 70,000 مرتبہ قدم آگے بڑھاتے رہے. اور ایک قدم کی مسافت کا یہ عالم تھا کہ جتنا مسجد حرام سے لے کر کے سدرہ تک جو سفر طے ہوا تھا، جتنی مسافت یہاں طے ہوئی تھی، وہاں ایک قدم میں اتنی مسافت طے ہو رہی تھی. ایک قدم میں اتنی مسافت ادھر طے ہو رہی تھی. سمجھ آپ کتنی اونچائی پہ گئے. تو فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت کوئی حد ہے ان کے عروج کی، کوئی حد ہے عروج میں بلندی، کوئی حد ہے ان کے عروج کی. بلغ العلا بکمالہ، بلغ العلا بکمالہ. اور اعلیٰ فرماتے ہیں وہ سرور کشور رسالت جو عرش پہ جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نرانے طرب کے ساما جو عرب کے مہمان کے لیے تھے. یہاں زمین پر وہاں فلک میں، یہاں زمین پر وہاں فلک میں رچی تھی شادی، مچی تھی دھومیں. ادھر سے ادھر سے انوار ہنستے آئے، ادھر سے نفحات اٹھ رہے تھے، ادھر سے نفحات اٹھ رہے تھے. تو میرے نبی کا معراج یہ سب سے دوسرے نمبر پہ سب سے بڑا میرے نبی کا جو معجزہ ہے وہ تو قرآن ہے. دوسرے نمبر پہ میرے نبی کا جو سب سے بڑا معجزہ ہے وہ ہے معراج ہے نا. یہ معراج رب نے عطا فرمایا. راز و نیاز کی کیا بات ہے ابن شیر نے پڑھا نا. اجمل کسی بشر میں طاقت کہاں کے سمجھے، اجمل کسی بشر میں طاقت کہاں کے سمجھے. محبوب اور محب میں راز و نیاز کیا ہے. کسی بشر میں وہ طاقت ہی نہیں کہ راز و نیاز کی، راز و نیاز کی کیا بات ہے ہوئی. نبی نے بھی نہیں فرمایا. بس ایک بات فرمایا میرے نبی. اس میں کتنی بات کہا؟ میرے نبی نے فرمایا حضرت عائشہ صدیقہ سے، اے عائشہ میری اہلیہ، اپنی زوجہ سے فرمایا آج تم جو مانگو گی. میرے نبی خوش تھے، بیوی سے کہنے لگے آج تم جو مانگو گی میں دے دوں گا. تو حضرت عائشہ صدیقہ گئی اپنے ابا اپنے گھر پہ، اپنی میکھیا گئی، اپنے والد صاحب ابو بکر صدیق سے پوچھنے لگی کہ میرے نبی نے فرمایا میرے شوہر نامدار نے کہ آج میں جو مانگوں گی ہے نا تو حضور عطا فرمائیں گے. بولو میں کیا مانگوں. تو حضرت ابو صدیق نے فرمایا کہ جا کے کہو کہ آپ جو معراج میں گئے تھے تو اللہ اور آپ کے درمیان جو راز و نیاز کی باتیں ہوئی تھی ان باتوں میں سے بس ایک بات بتا دیجئے. سمجھ رہے؟ ایک بات بتائیے. کس نے کہا؟ عائشہ ابو بکر صدیق نے کہا عائشہ صدیقہ سے نا. یار تو یاری ہوتے ہیں نا ہے نا. اس کے حضرت عائشہ صدیقہ گئی، جانے کے بعد کہنے لگی کہ حضور آپ جب معراج میں گئے تھے جنت بھی مانگتے تو جنت بھی دیتے تھے حضور ہے نا. مانگتی تو ہے عائشہ صدیقہ جنت مانگتے تو دیتے کہ نہیں؟ جو مانگتی دیتے. میرے نبی نے فرمایا تھا نا کہ جو مانگوں گی میں دوں گا. لیکن انہوں نے کیا کہا کہ آپ جب معراج میں گئے تھے رب کے قریب پہنچے تھے، راز و نیاز کی جو باتیں ہوئی تھی تو ان باتوں میں سے بس ایک بات بتا دیجئے کیا بات ہوئی. تو میرے نبی نے فرمایا کہ وہ تو راز و نیاز، راز اگر بتا دیا ہے تو راز نہیں رہتا ہے کیا زندگی نہیں. لیکن پھر بھی جب میں نے کہہ دیا کہ جو مانگوں گی میں دوں گا نا، عطا کروں گا ہے نا، تو تم نے کہا کہ چلے ایک بات بتا دیتا ہوں. سب بات تو نہیں بلکہ ایک بات بتا دیتا ہوں. وہ ایک بات کیا فرمایا میرے نبی نے؟ فرمایا اے عائشہ اپنی اہلیہ سے فرمایا ہے نا زوجہ سے کہ جو دو رشتوں کو توڑے گا وہ جو دو رشتوں کو جوڑے گا وہ جنت میں جائے گا. بولے سبحان اللہ. جو دو رشتوں کو ٹوٹے ہوئے رشتوں کو جوڑے گا وہ جنت میں جائے گا. حضرت عائشہ صدیقہ یہ سن کے بہت خوش ہو گئی. خوش ہو کر کے پھر آئی کہاں؟ اپنے گھر میں کے یہاں اپنے ابو کے پاس آئی. ہنستی بھی مسکراتی بھی آئی، خوش تھی. حضرت ابو صدیق نے فرمایا پوچھی تھی، کہاں پوچھی تھی؟ کیا بتایا؟
تو کہا میرے نبی نے فرمایا کہ جو دو ٹوٹے ہوئے رشتوں کو جوڑے گا وہ جنت میں جائے گا. یہ ایک راز کی بات ہوئی تھی اللہ اور رسول کے درمیان. تو حضرت ابوبکر صدیق رونے لگے. تو عائشہ صدیقہ آپ کی بیٹی نے فرمایا ابا حضور یہاں تو خوش ہونے کی بات ہے, آپ رو رہے ہیں؟ جو دو رشتوں کو جوڑے گا وہ جنت میں جائے گا, آپ روتے کیوں ہیں؟ تو خوشی کی بات ہے. تو ابوبکر صدیق نے فرمایا بیٹی تم ایک پہلو دیکھ رہی ہو, میں دونوں پہلو دیکھ رہا ہوں. تم ایک طرف تمہاری نظر ہے, میری نظر دوسری طرف بھی ہے کہ نبی نے جو فرمایا کہ جو دو رشتوں کو ٹوٹے ہوئے رشتوں کو جوڑے گا وہ جنت میں جائے گا. تو دوسری منزل یہ بھی ہے, دوسرا پہلو یہ بھی ہے کہ جو دو رشتوں کو توڑے گا تو پھر وہ جنت میں نہیں جائے گا. دوسرا پہلو یہ بھی ہے نا, اس لیے رونے لگے تھے, سمجھ رہے. تو راز و نیاز کی جو باتیں ہوئی تھی, ایک راز میرے نبی نے فرمایا کہ یہ اللہ اس کے رسول کے جو بات ہوئی تھی راز و نیاز کی ہے نا, تو ایک بات سے میرے نبی نے فرمایا جو عائشہ صدیقہ سے بتایا ہے نا. تو آپ کیا کہتا ہے اجمل کسی بشر میں طاقت کہاں کے سمجھے, محبوب اور محب میں راز و نیاز کیا ہے, راز و نیاز کیا ہے. اللہ رب العزت کا دعا ہے ہم سب